اس وقت امریکہ جو کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے نا، پوری دنیا کے اندر اس کو سپر پاور کہا جاتا ہے، ساری ٹیکنیک اس کے پاس ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ امریکہ جو اپنی مشینوں پر پھولتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے کیلیفورنیا کے جنگل میں آگ لگی، اور وہ جب آگ لگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوائیں چلائی، اور ایسی تیز ہوائیں چلیں کہ جو آگ کے شعلے تھے وہ ہواؤں کے ذریعے پورے ایریے میں پھیل گئے، اور یہ آگ بڑھتی چلی گئی، اور امریکہ کے ایک بہت بڑے علاقے میں یہ آگ پھیل چکی ہے، اور لاس اینجلس میں اس جگہ تک پہنچ چکی ہے جہاں پر سارے کے سارے سیلیبریٹیز لوگ رہتے ہیں، نیتا لوگ رہتے ہیں۔ ہالی ووڈ اڈا جس کو کہا جاتا ہے، ہالی ووڈ ہل، وہاں تک یہ آگ پہنچ چکی ہے، اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتیوں کے گھر جو ہے نا جل کر راکھ ہو چکے ہیں، اور اب تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ غزہ کے اندر جن مظلوموں پر ظلم ہوا ہے نا، اسکولز، ہاسپٹل، معصوم بچے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، تو اس میں ظلم کو سپورٹ کرنے والا کون تھا، اور ظلم کی حمایت کرنے والا، اور مظلوموں پر ظلم کے لیے سارے سامان دینے والا، ایک وقت کے لیے اللہ نے ڈھیل دی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر جل رہے ہیں، جن کے گھروں میں آگ لگ رہی ہے، یہ وہ سیلیبریٹیز ہیں جو کبھی سیز فائر پر جو ہے نا ناراض ہو رہے تھے، بول رہے تھے کہ نہیں سیز فائر غزے میں نہیں ہوگا، غزے میں جو حملہ چل رہا ہے اسرائیل کا وہ رکے گا نہیں، ہے نا، غزے کے اندر جو کارروائیاں اسرائیل کے ذریعے ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہنا چاہیے، کسی بھی قیمت پر سیز فائر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ڈھیل دی۔ جو لوگ غزے کے اندر شہید ہو رہے ہیں، دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، چھوٹی سی ہے، ختم ہو جانی ہے، آخرت میں ان کو اونچا مقام پکا ہے، وہ جب جنت میں جائیں گے تو دنیا کی پریشانیاں ان کو کچھ بھی نہیں لگیں گی، کیونکہ دنیا کی زندگی اتنی سی ہے بس۔ لیکن اب جو حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے چھوٹے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں جہنم میں ڈال کر، اللہ کا کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے۔ تو یہ جو شارٹ ٹائم کے لیے ایک آزمائش اور ایک عذاب آتا ہے، عذاب ظالموں پر آتا ہے، آزمائش اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہے، تو یہ جو شارٹ ٹائم کے لیے عذاب آتا ہے یہ ایک جھٹکا ہوتا ہے، یہ ایک وارننگ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو سپر پاور میں ہوں، دیکھو طاقت والا میں ہوں، ظلم میں اور اپنی پاور کے نشے میں اتنے چور مت ہو جانا کہ تم یہ بھول جاؤ، اس کو تم بولو گے کہ قدرت کا قہر ہے نا، اس کو بولو گے آپ کہ قدرتی آفت، ایسا نہیں ہے۔ قدرت کون ہے؟ وہی سپر پاور اللہ ہے، اس کو مت بھولنا، کیونکہ جب اسے غصہ آتا ہے اور جب اس کا غضب نازل ہوتا ہے نا تو اسے پھر یہ ٹیکنیک کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو مشینوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے بم کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے اشارے پر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے کن، تو ہوائیں چلتی ہیں اور آگ کے جو شرارے ہوتے ہیں ان کو لے کے دور تک پھینکتی ہیں، اور پھر یہ آگ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں یہ سب کچھ بتا کر پوری دنیا کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو ظلم کرنے والا تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، اسلام نے یہ کہا کہ ظلم کرنے والا اگر تمہارا بھائی ہو تب بھی اس کے خلاف کھڑے ہو، اور ظلم کرنے سے اسے روکو، ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کرو۔ لیکن افسوس کی بات ہے غزہ کے اندر پوری دنیا جانتی ہے کیسا بدترین ظلم غزہ کے اندر ہوا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے اور خاموش تماشائی بنی ہوئی کھڑی ہوئی ہے۔